علیکم۔ میرے ساتھ موجود آج ایسے شخص ہیں جو ریکوری کہلاتے ہیں۔ ریکوری اسے کہتے ہیں جو پہلے نشہ کر کے اپنی زندگی کو بدنظمیوں کا شکار کیے ہوئے تھے اور اب وہ نشہ چھوڑ کر اپنی زندگی کو بحالی کی طرف گزار رہے ہیں، مطلب کہ نشے سے پاک کر کے گزار رہے ہیں۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے نشہ شروع کیا اور کیسے اسے چھوڑا اور اب تک اپنی زندگی کو نشے سے پاک کیسے گزار رہے ہیں۔ مراد بھائی، آپ نے نشہ کیسے سٹارٹ کیا اور وہ کون سی چیز تھی جس نے مدد دی آپ کو نشہ چھوڑنے میں، اور نشہ چھوڑنا مشکل ہے یا ناممکن ہے؟ آپ اس کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں اپنی زندگی کے تجربات میں؟ بہت بہت شکریہ ذاکر بھائی آپ کا۔ مراد نشے کا مریض، جی ہاں بالکل، میں ایک ذمہ دار انسان تھا اور میری ایک بڑی خوبصورت زندگی تھی، خوشگوار زندگی تھی جس میں بہت اپنی لائف میں خوش تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے اچانک میری زندگی میں نشہ آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا نشہ میری زندگی کو اس طرح سے تباہ کرے گا، لیکن میں نے نشہ شروع کیا اور مزید کرتا گیا، لیکن آہستہ آہستہ میری زندگی بدنظمی کا فل شکار ہو گئی۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو بالکل بھول چکا تھا، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، سب سے میں دور ہو گیا۔ نشے نے مجھے اتنا اپنے اندر مبتلا کیا کہ میں سب چیزوں سے دور ہو کے صرف نشے کے دوران رہ گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے ریکوریوں کو دیکھا، مجھے علم ہوا کہ یار نشہ بھی چھوٹ سکتا ہے، نشے کے بغیر بھی ایک زندگی بندہ گزار سکتا ہے، تو میں نے اس کی معلومات لی۔ کچھ ریکوریوں کو میں جانتا تھا جن کے ذریعے، ایک میرا کزن تھا عمران چوہان، اس نے مجھے بتایا کہ آپ بھی نشے کے بغیر ایک زندگی، وہی ذمہ داری والی زندگی، خوبصورت زندگی گزار سکتے ہو۔ تو میں نے بھی ہمت کی، فیصلہ کیا کہ یار میں بھی ابھی نشہ چھوڑ کے اپنی ایک وہی لائف لاؤں گا، وہی زندگی لاؤں گا جس میں میری زندگی بہتر ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں نے مدد لی ریکوریوں سے۔ ایک ادارہ تھا یہی ریکوریوں کا، آس ٹرسٹ نام تھا اس کا، ادھر میں نے اپنا علاج کیا، لیکن پھر بھی میں نہیں سنبھل سکا۔ پھر میرے کو معلومات نہیں تھی کہ نشے کے بغیر کیسے جیا جاتا ہے۔ نشے کو چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن کس طرح سے؟ دیکھو، نشہ جب میں نے شروع کیا تو مجھے بہت مشکلات آئی نشہ کرنے میں، لیکن نشہ چھوڑنے میں کوئی مشکلات نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے، مدد لینی ہے۔ جن لوگوں نے یہ نشے کو کر کے اور چھوڑا ہے، جو اس راستے سے گزرے ہیں، ان کو فالو کرنے سے نشہ چھوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ میرے ریکوری ساتھی ہے، انہیں کا پروگرام ہے، پروگرام کو میں نے فالو کیا، آج میں ریکوری میں جی رہا ہوں اور ایک ایسی زندگی جی رہا ہوں جس کو میں پہلے بھی نہیں جیتا تھا۔ ایسی خوبصورت زندگی، بالکل میرے کو سب اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ اور سب سے بہترین کہ میرے جو فیملی مجھ سے متاثر ہو گئی تھی، بالکل ٹوٹ گئی تھی، ان کو واپسی خوشی مل گئی ہے کہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا شوہر نشہ چھوڑ کے ایک اچھی لائف گزار رہا ہے۔ اور ابھی میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ریکوریوں کے ساتھ مل کے رہوں، اداروں میں، جس اداروں میں مجھے یہ خوبصورت زندگی ملی ہے، میں زیادہ سے زیادہ وقت اس ادارے میں دیتا ہوں۔ ابھی میں ایک ادارے میں دی ریکوری لائف میں اپنی زندگی کا تمام وقت جو ہے دے چکا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی جیسے کہ ایک اچھی زندگی کی طرف آیا ہوں، اور جتنے بھی نشائی ابھی جو نشہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی نشے سے نکالے، میری طرح ہمت دے، طاقت دے ان کو بھی کہ ایک اچھی زندگی گزارے۔ جن کے بچے یا پیارے نشہ کرتے ہیں، ان کے خیال میں کہ نشہ نہیں چھوٹا، وہ کافی علاج بھی کر چکے ہوتے ہیں، انہیں نہیں اندازہ ہوتا، لیکن وہ پھر بھی نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ دوبارہ علاج کی طرف نہیں بھیجتے۔ اگر آپ انہیں علاج کا کہو بھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں چھوڑ سکتا یا یہ نہیں سدھر سکتا۔ تو ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بالکل 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 ذاکر بھائی، میرا یہی پیغام ہے ان کے لیے کہ نشہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے، بدکاری نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی 2-3 علاج کیے، میں ریلیپس ہو گیا تھا، میری بھی فیملی کا دل ٹوٹ گیا تھا کہ شاید نشہ نہیں چھوٹتا۔ اب علاج کے بعد ریلیپس بھی آپ ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ریلیپس کا پروسیس ایسے ہوتا ہے کہ علاج کیا، لیکن اس کا طریقہ کار جو ریلیپس پروسیس میں اس لیے جاتا ہے بندہ کہ علاج کو بھول جاتا ہے۔ اگر مزے کو بھولے گا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ وہ ریلیپس نہیں ہوگا۔ لیکن میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا کہ شروع میں مزے کو نہیں بھولا، جس کی وجہ سے میں ریلیپس ہو رہا تھا، لیکن اب جو میں ریکوری میں آیا ہوں تو میں نے مزے کو یاد نہیں کیا کبھی بھی، میں اپنی بربادی کو یاد کرتا ہوں۔ جب بھی نشے کی سوچ یا نشے کا خیال آتا ہے تو فوراً میں اپنے ماضی میں جاتا ہوں کہ یار نشے کے دوران میری زندگی کیسی ہو گئی تھی، فل بدنظمی کا شکار ہو گئی تھی، لیکن میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا اور آج بھی کرتی ہے نا۔ میری فیملی نے بھی میری ہمت، میں نے جب ان کو امید دلائی کہ میں نشہ چھوڑ کے زندگی گزار سکتا ہوں تو انہوں نے ہمت کی اور میرا علاج کیا۔ اور میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ نشہ کا مریض جو ہے ایک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ بدکاری میں نہیں ہوتا، تو اس کو ایک بیماری ہے جس کا ایک علاج ہے۔
ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تیسری دفعہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی مدد کرے گا اور نشہ چھوڑ کے ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ مراد بھائی نے اپنی لائف اسٹوری شیئرنگ کی شارٹ میں، اور انہوں نے یہی میسیج دیا کہ نشہ چھوڑا جا سکتا ہے، جب وہ چھوڑ سکتے ہیں تو ہر کوئی چھوڑ سکتا ہے، فقط یہ کہ 100% انہیں پروگرام میں چلنا پڑے گا، 100% اپنے کونسلر کی سننی پڑے گی، اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی۔ تو جو فیملیاں نا امید ہیں اس چیز سے، ان کے پیارے دلدل میں مبتلا ہیں، تو ہمت نہ ہاریں، نا امید نہ بنیں، آپ کا پیارا نشہ چھوڑ سکتا ہے، فقط آپ کی محنت اور آپ کے سپورٹ سے انشاءاللہ تعالی وہ نشہ چھوڑنے میں کامیاب رہے گا۔ جیسے کہ مراد بھائی نے ایک اور بات بھی کہی کہ نشہ ایک بیماری ہے، بدکاری نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل، نشہ ایک بیماری ہے، بدکاری نہیں ہے، اور ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نشہ لا علاج مرض ہے، لیکن اسے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا پیارا دھیمک کی طرح موت کی طرف، مطلب اپنی زندگی کو دھیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے اور وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو آپ اسے روک سکتے ہیں، اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا سپورٹ بنیں، انہیں بد کردار سمجھ کر فٹ پاتھ تک نہ چھوڑیں، اور اپنی امید کو ہمیشہ قائم بنیں۔ اور اگر آپ کے پیاروں میں کوئی بھی ایسا شخص ہے تو دی ریکوری لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر آپ کی مدد کے لیے ہر وقت یکجا ہیں اور اپنی محنت میں سرگرم ہیں۔ تو رابطہ کریں نمبروں پر اور اپنے پیاروں کو ایک خوشگوار زندگی دینے میں مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔